تو سنو، اگر کلیجے میں ہمت ہے تو سنو، اگر دل میں قوت ہے تو سنو۔ حضور جب یہ پیدا ہوئے دنیا میں ابو بکر، اور اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ ان کے وجود میں فرمایا میرے سنو آپ بتائیں گے کون ہے؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں جب ابو بکر پیدا ہوا، حق تعالی سبحانہ جل جلالہ نے فردوس الاعلی میں فردوس جنت نہیں، جنت نہیں، جنتوں میں جو سب سے اونچی جنت ہے۔ جنہوں یہ گل سمجھ آئی آتا میرا کیا کو سبحان اللہ۔ ایمان گھس گیا، فرمایا جب ابو بکر پیدا ہوا میرا رب اپنی شان کے مطابق جنت کی اونچی قسم میں خود آیا۔ تکڑا سارے اور میرے موبائلہ نے نہیں کھیل رہا، میرا رب خود آیا اپنی شان کے مطابق فردوس الاعلی میں، اور پھر میرے رب نے فردوس الاعلی میں جلوہ گر ہو کر اس جنت کے سب سے اونچے درجے میں میرے رب نے ظہور فرمایا، اور پھر فرمایا یہ جنت کے باغات فردوس الاعلی کے، یہ جنت کے باغات اور یہ جنت کی حوریں اور یہ جنت کے گلمان اور یہ محلات ان سب کے نام میں لکھ دوں گا جس کے دل میں صدیق کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، 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 گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر۔ ان کو ان کی طرف نہ دیکھو جو کہتے ہیں کیوں صدیق سے مبزہ ہے۔ آپ اٹھائیں بخاری، آپ اٹھائیں مسلم، آپ اٹھائیں ترمذی، آپ اٹھائیں ابن ماجہ، آپ ابو داؤد اٹھائیں، آپ ان ساری کتب حدیث کا مطالعہ کریں۔ کیا سبب ہے کہ کافروں اور مشرکوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح صدیق چکتا تھا؟ ابو جہل کو کیوں محبت نہیں تھی صدیق سے؟ مدینے میں عبداللہ بن ابی منافق کو محبت کیوں نہیں تھی صدیق سے؟ سوال ہے میرا، طالبی جو مصطفیٰ کے دشمن تھے وہ صدیق کو اچھا نہیں کہتے تھے، آج بھی مصطفیٰ کے دشمن صدیق کو اچھا نہیں کہتے۔ طالبی مصطفیٰ کے دشمن صدیق کو بھونکتے تھے،